ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی یہ مہینہ ہے۔ محققین کی جو رائے ہے، اکثر محققین اور مورخین یہی کہتے ہیں، اگرچہ کہ ولادت کی تاریخ کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے تو کسی نے 9 ربیع الاول کہا، لیکن چونکہ اکثر کی یہی رائے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے اور اکثر محققین کی یہی رائے ہے، اور اس میں اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت عملی ہے، اور وہ یہ کہ تاکہ امت اعتدال میں رہے، امت افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جائے کہ خوشی میں بہت زیادہ ملوث بھی نہ ہو جائے اور نہ ہی بہت زیادہ غم کا مہینہ اسے سمجھے۔ درمیانی راہ کے ساتھ امت اس مہینے کو گزارے، تو ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے، اور 12 ربیع الاول اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ ولادت کی بھی تاریخ ہے اور وفات کی بھی تاریخ ہے کہ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بہرحال اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی، اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری کا موقع تھا، آپ عرفات کے میدان میں تھے۔ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تم سے اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ اسلام تمہارا دین ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اللہ اپنے دیدار کے کروانے کے مشتاق ہے۔ بہرحال کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اس آیت کو سنا تو وہ بھی رونے لگے، چونکہ ایک دقیق پیغام اور ایک لطیف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ فرمایا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے کہا کہ عمر فاروق سے کہ تمہارے پاس جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتابوں میں اتر جاتی تو ہم اس دن خوشیاں مناتے، وہ ہمارا عید کا دن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے کہ اگر یہ ہماری کتابوں میں اتر جاتی تو شاید وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو عید کا دن کہتے ہو، تو سن لو جس دن یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، حاجیوں کی عید کا دن تھا، اور دوسرے وہ جمعہ کا بھی دن تھا۔ دو عیدیں اس دن ہمارے پاس جمع ہوئی تھی، تو ہم نے خوشیاں بھی منائی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسی خوشی والی آیت پر روتے ہو جبکہ یہودی کہہ رہے کہ ہم اسے عید کا دن سمجھتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے، جب کوئی عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو اس کی تعمیر کے بعد یا اس کام کی تکمیل کے بعد اس کام کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آج ہم نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے، تو دوسری بات اور دوسری طرف سے اعلان بھی کیا جا رہا تھا کہ گویا کہ آپ کے اس دنیا میں رہنے کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ جہاں کوئی عمارت مکمل ہوتی ہے وہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہاں دین کی تکمیل ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی اس دنیا کے اعتبار سے تکمیل ہونے والی تھی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کے میدان میں چند دن پہلے ہی ایسے ہی ایک سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو ایسے چند اشارات حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سے آپ نے حجۃ الوداع کے ہی موقع پر اور کہیں عرفات کے میدان میں تو کہیں مزدلفہ میں جگہ جگہ آپ کا نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی آپ کہتے کہ میری امت مجھ سے نماز سیکھ لو، مجھ سے روزہ سیکھ لو، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، زکوٰۃ کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، نہ جانے میں آپ کے درمیان رہوں یا نہ رہوں۔ یہی باتوں کا سلسلہ مسلسل وہاں سے چلتا رہا آپ حج کے موقع پر۔ پھر آپ نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے
تم پر تمہارے مشرکین اور یہودی ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے اور کافر بن جاؤ گے، لیکن اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر، دنیا کی لذتوں میں تم ملوث ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد تم کافر مت بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، اور کافر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ اور یہودی ہو جاؤ، کہ تم میں کا ایک شخص، تم میں کے بعضوں کی گردنیں مارو گے، محض دنیا کی بنیاد پر، محض جاہ و جلال کی بنیاد پر، عزت اور شہرت کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاؤ گے۔ تم میں کا بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، دوست اپنے دوست کو ختم کر دے گا، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ یہاں سے نصیحتیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ مکمل ہوا، محرم الحرام کا مہینہ بھی ایسے ہی گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سفر المظفر کا مہینہ آیا۔ سفر المظفر کی 29 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، ایک صحابی کے جنازے میں، کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا، وہاں نماز جنازہ کے لیے آپ گئے۔ آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے کہ 29 سفر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی، طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، اور بخار کے اثرات آپ کے پیشانی مبارک پر نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کپڑے کو پانی میں بھگو کر تر کر کے آپ کی پیشانی پر رکھتے، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کو اتنا تیز بخار چڑھ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے پیشانی پر جو ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی جاتی تھی، اس پٹی پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کے اثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن جو ہے قریب آتے چلے گئے۔ یہاں سے 29 سفر سے غالباً آپ 13 سے 14 دن حیات رہے، وہ 12 دن ربیع الاول کے، اور یہ 29 یا پھر 30 تاریخ بھی ہوئی ہوگی۔ اس طریقے سے 13 سے 14 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات رہے۔ 29 سفر کے بعد پھر کچھ افاقہ ہوا اور بخار آتا رہا، روزانہ یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اتنی شدت کی بخار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چل رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نمازیں کے لیے مسجد آیا جایا کرتے تھے، ابھی امامت آپ کی جاری تھی۔ روزانہ آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ آج کے بعد کس کی باری، یعنی کل میری کس کے پاس باری، کس کا نمبر ہے۔ ازواج مطہرات پریشان تھی، 9 بیویاں جو آپ کی باحیات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، پریشان تھی کہ کیوں آپ روزانہ یہ پوچھتے ہیں کہ کل کس کا نمبر ہے۔ گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نمبر آ جائے اور میں آخری لمحات انہی کے مکان پر گزاروں گا۔ بہرحال روزانہ ان کو بتایا جاتا کہ آج فلاں کا نمبر ہے، فلانی کا نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وہاں سے گزرتے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں سے گزرتے تھے عصر کے بعد یا کسی اور وقت میں، تو کوئی نہ کوئی خیر کی بات یا کوئی نصیحت آپ اماں عائشہ کو کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی کہ آپ کوئی بات مجھ سے کہہ ہی نہیں رہے، آپ یہاں سے خاموشی سے گزر جاتے۔ تو آپ نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادموں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا جو تکیہ ہے یہ دروازے پر رکھتے، دروازے کی چوکھٹ پر، میں وہاں سر رکھ کر سو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے کی چوکھٹ پر تکیہ رکھا اور وہاں لیٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے،
تو جیسے اللہ کے رسول کو دیکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو کہا کہ واراسا، ہائے میرے سر کی تکلیف، ہائے میرے سر کا درد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو کہا کہ واراسا، ہائے میرے بھی سر کی تکلیف۔ اما عائشہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ آپ کس وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ آپ نے بھی کہا کہ میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، میرا بھی سر چکرا رہا ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیری کیا ہی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر تو اس دنیا سے چلی جائے تو میں تجھے غسل اور کفن دوں گا اور میں تیری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ تیرے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اما عائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ کھلے الفاظ میں اس بات کا تذکرہ آپ نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا۔ جمعرات کا دن آیا۔ جمعرات کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز یہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر پڑھائی تھی، جمعرات کی مغرب۔ پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اس سے ایک دن پہلے بدھ کے دن آپ نے سوچا کہ میں صحابہ سے کچھ بات کر لوں، آخری ملاقات کر لوں۔ آپ مدینہ منورہ میں باہر تشریف لائے۔ بدھ کے دن آپ مسجد نبوی میں آئے۔ صحابہ اکرام کا ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا کہ اللہ کی تمہیں قسم ہے کہ اگر کسی کا حق مجھ پر باقی رہ گیا ہے تو اپنا حق مجھ سے واپس لے لے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھا پاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 دینار یا 3 درہم آپ نے مجھ سے لیے تھے، شاید آپ بھول گئے ہو، آپ نے مجھے نہیں لوٹائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے 3 دینار یا 3 درہم جو بھی ہے وہ لوٹا دے۔ وہ ان کے 3 دینار لوٹا دیے گئے، چونکہ آپ نے قسم دے کر فرمایا ہے اگر آپ قسم نہ دیتے تو میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ نے قسم دے کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ مجھ سے جو حق مانگنا ہے مانگ لیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی آپ پر ایک حق باقی ہے۔ کہا کہ کیا حق ہے مانگ لو۔ کہا کہ ایک مرتبہ کسی جہاز سے یا سفر سے ہم لوٹ رہے تھے، اور لوٹتے وقت آپ کی اونٹنی میری اونٹنی کے بازو سے گزر رہی تھی تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جو چھڑی میری پیٹھ پر لگ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا بدلہ لے لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی دو اور اسے اپنا بدلہ لینے کی پوری صحابہ پریشان ہو گئے، روتے پڑے ہوئے کہ صحابی کی اتنی جرأت کہ نبی سے بدلہ لے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، عکاشہ کو پوری اجازت ہے بدلہ لینے کی۔ چھڑی دی گئی تو کہا کہ یہ چھڑی نہیں تھی، یہ وہ چھڑی تھی جو آپ سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کوڑا تھا، کوڑے سے جسے مارا جاتا، یہ کوڑا اللہ کے رسول کے بیٹی کے مکان پر تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چھڑی نہیں، وہی چھڑی منگوائی ہے جس کا جو میری پیٹھ پر لگی تھی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال جاؤ فاطمہ کے مکان پر، وہاں چھڑی یا کوڑا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے عکاشہ کو دی، کہا کہ عکاشہ یہ لو اپنا بدلہ پورا کر لو، میں قیامت کے دن اس بدلے کو ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عکاشہ نے کہا، حضرت فاطمہ نے جب سنا کوڑا منگایا یا چھڑی منگائی تو فاطمہ پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاد پر تو نہیں جا رہے، سفر پر تو نہیں جا رہے، جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو یہ لکڑی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، عکاشہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں چھڑی مار کر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
اللہ کے بندے سے کہو کہ میرے جو بیٹے ہیں حسن حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی پیٹھ پر چھڑی مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ حضرت بلال آئے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیں، یہ بدلہ ہم پر ادا کر لیں، یہ چھڑی ہم کو مار لیں۔ کہا کہ ہمیں چھڑی مار، ہم اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر تم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اگرچہ کہ تم نے جو نیت کی ہے اس نیت کے مطابق اللہ تمہیں پورا اجر دے گا، لیکن یہ میرا بدلہ ہے، میرا معاملہ ہے، میں اسے خود نپٹ لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ بدلہ اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہوں۔ عکاشہ سے کہا کہ عکاشہ میری پیٹھ پر چھڑی مارو، کہا کہ نہیں، حضور کی پیٹھ پر چھڑی ماروں گا۔ کہا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ عکاشہ ہم نبی کے نواسے ہیں، نواسوں کو مارنا گویا کے نانا کو مارنے کے مترادف ہے، اس لیے آپ ہماری پیٹھ پر چھڑی مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ عکاشہ نے کہا کہ نہیں، میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے عکاشہ میری پیٹھ پر چھڑی مارو اور اپنا بدلہ لو۔ عکاشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی اس وقت میری پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں ننگی پیٹھ تھا، لہذا آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، آپ چادر اتارے ہیں۔ صحابہ کا مجمع پریشان ہے، صحابہ کہ اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑی مارے۔ سارے صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے شان و مبارک سے آپ نے چادر کو اتارا دست مبارک سے اور کہا کہ عکاشہ یہ لو اپنا بدلہ پورا کر لو۔ عکاشہ نے چھڑی پھینکی اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے جا کر چمڑ گئے اور آپ کی پیٹھ کے بوسے لینے لگے اور آپ کے پیٹ کو اپنے پیٹ کو لگایا اور کہا کہ یا رسول اللہ عکاشہ کی کیا جرأت اور کیا مجال ہے کہ آپ سے بدلہ لے سکے، میری تو خواہش یہ تھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کو میں اپنے دونوں ہونٹوں سے چوم لوں، آج وہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ میری کیا مجال ہے، نبی سے میں بدلہ لوں، میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگا دوں، آپ کی برکتوں کو حاصل کیا۔ تو وفات کا وقت قریب ہے اور لوگوں کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں، اور ایک پیغام دے رہے ہیں نبی جاتے وقت بھی کہ یاد رکھنا تمہاری نمازیں، تمہاری زکات، تمہارا روزہ، تمہارا حج، اس بات پر تم مطمئن نہ رہنا کہ کل قیامت کے دن تم اس کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم رات کے تہجد گزار بھی ہو اور صبح تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان کن رہتا ہو تو یاد رکھنا تمہاری تہجد تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، تمہارے پڑوسی کا تکلیف دینا تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ ایک پیغام دے کر کے نبی، چاہے آپ تہجد گزار ہو، چاہے آپ علم کے پہاڑ ہو، چاہے آپ جو کچھ اپنے اندر اخلاق کے اعتبار سے سب کچھ ہو، آپ عبادت گزار ہو، آپ نے حج پر حج کی ہو یا عمرہ پر عمرے کی ہو، لیکن گھر میں ماں اگر ناراض ہے تو اس بات کی تمنا مت کرنا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ حقوق بتلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت بھی، آخری وقت میں اعلان فرمایا تھا کہ بہرحال جن کے حقوق تھے جو لینا دینا تھا وہ حقوق ادا کیے گئے۔ پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی مغرب پڑھائی، اس کے بعد آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی، سکت نہیں رہی کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا سکتے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو، اپنے ابو سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابو جان اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے مصلی پر ٹھہر کر نماز پڑھائیں۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ان کے والد محترم نماز پڑھائیں، اور دو خدشے تھے جو انہوں نے بعد میں بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ٹھہر کر نماز پڑھائے گا تو آپ کے وفات کے بعد اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا باپ یا میرے ابو خلیفہ بن کر زندگی گزارے اور اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہے۔ خلافت یہ ذمہ داری کا کام ہے، تو میں نہیں چاہتی ہوں۔ اور دوسرے یہ
کہ میرے ابو کے نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول کا اگر انتقال ہو جائے گا یا وفات ہو جائے گی تو لوگ میرے والد محترم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منحوس سمجھیں گے کہ ان کی منحوسیت کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ دو خدشات تھے جو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ تو کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے والد نرم دل والے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے کہا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ان کی طاقت نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ پھر کہا کہ ابو بکر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم عورتیں دل میں ایک بات رکھتی ہو اور ظاہر ایک بات کرتی ہو، تم یوسف کے سہیلیوں کی طرح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عائشہ کے دل میں جو بات چل رہی تھی اس کا علم کروا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم دل میں ایک بات چھپا رہی ہو اور بات کچھ اور ظاہر کر رہی ہو، ابو بکر سے کہہ کے نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نماز پڑھائیں، میں مکبر بنتا ہوں۔ میرے حال حضور کو لایا لے آتا رہا۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً یہ دو صحابی جو آپ کو کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر لاتے تھے، آپ نماز پڑھاتے تھے دھیمی آواز میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر تھے، جو آپ کے پیچھے اقتدا کر رہے تھے، وہ مکبر کی اقتدا ہو رہی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اتوار کا دن آیا، آپ نے اسی طریقے سے ظہر کی نماز پڑھائی۔ درمیان کی نمازیں حضرت ابو بکر نے ہی پڑھائی، اللہ کے رسول کی پڑھانے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے مغرب کی نماز مکمل پڑھائی تھی جمعرات کے دن، پھر وہاں سے آپ باضابطہ خود سے مکمل نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ ظہر کے دن پھر آپ نے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکبر بنایا اور ایسے ہی نماز پڑھائی۔ اتوار کا دن ایسے ہی گزرا اور بخار کی تپش روزانہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کپڑے کی پٹیاں ٹھنڈی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر صحابہ رکھتے رہتے اور پھر دوسری پٹی رکھتے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے اندر یہ معاملہ چل رہا تھا۔ رات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کچھ ایسے ہی آخری لمحات کی باتیں اور نصیحتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب انتقال ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کے نام گنوائے کہ یہ لوگ مجھے غسل دے دینا۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد غسل دینے کے بعد آپ کو کفن کس کپڑے میں دیا جانا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ عبداللہ میں جس لباس میں اس دنیا سے جاؤں اسی لباس میں خبر میں جانے کے لیے زیادہ مستحق ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی چادروں کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے، یا پھر آپ نے فرمایا کہ یمنی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ یمنی چادر کا آپ نے تذکرہ کیا، یا اسی کفن میں کپڑے میں مجھے کفن دے دینا یا یمنی چادر کے اندر کفن دے دینا۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ کفن دینے کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا مسئلہ آئے گا، تو آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا کہ عبداللہ تھوڑا سا توقف کر لو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کہ عبداللہ میرے انتقال کے بعد جب غسل اور کفن ہو جائے تو میری جنازے کو میرے اسی کمرے کے اندر چھوڑ دینا، مجھے تنہا چھوڑ دینا، اور تم سب صحابہ باہر چلے جاؤ، کوئی اس کمرے میں باقی نہ رہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل یا اسرائیل، یہ تینوں فرشتے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، یہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تم یکے بعد دیگرے آنا، میری نماز جنازہ اکیلے اکیلے پڑھ کر چلے جانا۔ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہے، اللہ یہ کہ فرشتوں نے 70,000 فرشتوں نے پہلے نماز جنازہ ادا کی، پھر بعد میں ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، سب آئے، ایک کے بعد دیگرے نماز جنازہ پڑھتے جاتے۔
آپ نے نصیحتیں کر لی، نوٹ کر لیا گیا، بہت ساری نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ دوات اور قلم دے، قلم ہاتھ میں دیا گیا، سب کو باہر کر دیا۔ صحابہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ قلم کے پکڑنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، کہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اس میں نصیحت کے اندر وصیت میں لکھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے، انہیں اس علاقے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں باہر نکالو۔ اور بھی اس کے علاوہ کچھ نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی تھی۔ میرے یہاں نصیحتوں کا سلسلہ اتوار کی شام تک چلتا رہا۔ پیر کا دن آیا، فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے۔ 12 ربیع الاول، تاریخ نوٹ کریں، 12 ربیع الاول، وفات کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت کا بھی دن، ولادت کا بھی دن ہے لیکن وفات کا بھی دن، خوشی کا بھی دن ہے ساتھ ساتھ غم کا بھی دن ہے، دونوں بھی چیزیں ایک ساتھ۔ یہ نہیں کہ غم ہی منائے اور یہ نہیں کہ خوشیاں ہی منائے، دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں۔ 12 ربیع الاول اکثر علماء کی رائے کے مطابق، اختلاف بھی ہے لیکن اکثر کی رائے انتقال وفات کے سلسلے میں متفقہ طور پر یہ جمہور کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے اور آپ کے حجرے سب مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا پردے کو سرکا دینا، آپ کا آخری وقت ہے، آپ چاہتے تو حسن کو دیکھتے، آپ چاہتے تو حسین کو دیکھتے، آپ چاہتے تو اپنے ازواج مطہرات کو سامنے بٹھا کر دیکھ لیتے کہ میرا آخری وقت ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جی بھر کر میں آپ کو دیکھوں۔ لیکن آپ نے نہ حسن کو دیکھا، نہ آپ نے حسین کو دیکھا، نہ آپ نے ازواج مطہرات کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے تم سب کو دیکھا، آپ نے اپنی امت کو آخری وقت میں دیکھا۔ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ میں میری امت کا دیدار کروں۔ حضرت ابو ہریرہ یا ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ بلی کی طرح دبے پاؤں آئے، نماز پیچھے تھے، تاخیر سے آئے تھے، نماز میں لیٹ ہو گئے تو وہ رک گئے، وہ دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے، اللہ کے رسول جی بھر کے اپنی اس امت کا آخری مرتبہ دیدار کر رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور کی وہ روشنی ہماری نمازوں پر متاثر ہوئی کہ جی چاہ رہا تھا کہ نماز کو توڑ کر ہم اللہ کے رسول کا دیدار کر لے، لیکن اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز مت توڑ، نماز جاری رہے۔ ابو بکر صدیق نماز توڑ دینے پر آ گئے لیکن کہا کہ نماز جاری رہے، پردہ سرکا دیا گیا۔ یہ آخری دیدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن کا۔ فجر کی نماز ہوئی، اشراق کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ کی صحت کے اندر کچھ حشاشیت اور بشاشت آئی، یعنی آپ تھوڑے اچھے نظر آنے لگے، تھوڑے خوش نما نظر آنے لگے، آپ کے چہرے پر سے بیماری کے اثرات ختم ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، حضرت عباس نے کہا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ابھی اللہ کے رسول کی صحت بحال نظر آ رہی ہے تو میں سوچا کہ کچھ اپنے کام کر لوں۔ کہا کہ علی سنو، میں نے اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ طبیعت کے خراب ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے افاقہ ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے صحت ملتی ہے اور 1-2 دن زندہ نہیں رہتے، واپس چلے جاتے ہیں، میرا تجربہ ہے۔ کہا کہ وہ زیادہ دور مت جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کے صحت میں بحالی نظر آ رہی ہے، آپ مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری بیوی ہے جو مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر رہتی ہے، میں اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس سے مل کر آ جاؤ، پوری اجازت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے۔ اشراق کے بعد چاش کا وقت آیا، یوں قریب اگر وقت کا اندازہ لگایا جائے تو 9:30 10 9 سے 10 کے درمیان کا وقت ہوگا، ایک اندازہ اگر لگایا جائے چاش کے اعتبار۔ چاش کا وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر اللہ کے رسول نے کچھ کہا، وہ رو پڑی، پھر اور بلایا قریب اور کچھ کہا، وہ ہنس پڑی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان پہ کیا کہا؟ تم رو پڑی، پھر ہنسنے لگی۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ کہا کہ فاطمہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں قریب ہوں کہ اپنے رب سے جا کر ملوں، تو میں رونے لگی۔ اور پھر کہا دوسری مرتبہ بلایا تو میں ہنس پڑی، وہ یہ کہا کہ فاطمہ میری وفات کے بعد میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی آ کر ملے گا تو تو ہوگی، کہ تیرا سب سے پہلے انتقال ہوگا میرے بعد، تم مجھ سے آ کر ملے۔ تو میں خوشی سے جھومنے لگی۔ بہرحال وہاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر دستک دے رہے۔ حضرت فاطمہ نے غصے میں آ کر کہا، چونکہ انسانی شکل میں آتے تھے، کہا کہ سمجھتے نہیں ہو کہ کیسی حالت میرے ابو زندگی کے موت کے درمیان تڑپ رہے اور تم ہو کے دستک دیتے ہو۔ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ اسرائیل ساتھ آئے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ وہ شخص ہے جو کسی گھر میں جاتا ہے تو خاندان کے خاندان تباہ کر دیتا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا ہے، یہ بلا اجازت کے جاتا ہے اور سب کو لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ تو تیرے باپ کا مقام ہے کہ تیرے باپ کے مرتبے اور رتبے کی وجہ سے وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ کہا کہ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اگر اجازت دے تو لے کر آنا، اور اگر زندہ رہنا چاہے تو واپس چھوڑ کر آ جانا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی اجازت ہو تو اسرائیل کو بلاؤ۔ کہا کہ اجازت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کے شوقین ہے۔ کہا کہ جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ اب اللہم رفیق الاعلی، یا رسول اللہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، اب آپ کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلنا ہی چاہیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل پہلے میرا ایک وعدہ ہے وہ پورا کر کے آؤ، جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا۔ اس گناہگار امت کو آخری لمحات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، واپس آئے، کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل آخری امتی میرا جب تک جہنم سے جنت میں نہ چلا جائے، جب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول سے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے، جب تک آپ خوش نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ ہر ایک امتی کو جنت میں نہ ڈالے گا۔ اللہ جب تک جنت میں ڈالیں گے آپ خوش ہوتے رہیں گے۔ بہرحال یہ وعدہ وعید ہوتے رہی۔ اس کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے لیے مسواک منگوایا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی تھے، انہوں نے ایک مسواک لائی، وہ تھوڑا سا سخت تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی، آپ اسے چبوانا چاہ رہے تھے لیکن طاقت نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبایا اور اللہ کے رسول کو ایسے اپنے کاندھوں پر ڈالا، ایسے آپ کا چہرہ ادھر کاندھے پر تھا، اور پھر چبوانے کے بعد اللہ کے رسول کے منہ میں رکھا، آپ نے مسواک فرمایا۔ مسواک آپ کر رہے تھے، حضرت عائشہ فخر کرتی تھی کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کر دیا ہے، اور آپ کے وفات کے وقت میرا لعاب آپ کے منہ مبارک میں گیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے آخری نصیحت فرمائی تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہو، جو تمہارے نوکر ہو، جو تمہارے ملازمین ہو، جو تمہارے غلام ہو، جو خادمین ہو، یا تمہارے بیوی بچے ہو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری مسجدا، کہ میری قبر کو میرے جانے کے بعد مسجد مت بنا دینا، سجدہ گاہ مت بناؤ، میری نہیں کسی اور کی قبر کو بھی سجدہ گاہ مت بناؤ۔ یہ آخری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یوں کہا اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے اٹھائے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ کی روح اس دنیا سے پرواز ہو چکی۔ جیسے آپ کا انتقال ہوا مدینے میں بحران مچ گیا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے ٹیک لگا کر رو رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال دیے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، آپ واپس آنے والے۔ ایک عجیب جنون طاری ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور ایک عجیب صورتحال مدینہ منورہ کی ہو گئی تھی۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر ایک میل کے فاصلے پر گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع پہنچی، وہ تیز ترار سواری کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں آئے اور آپ کے چہرے انور کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد باہر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہہ رہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ عمر تھوڑا سا سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو تھوڑا سا۔ کیا صحابہ کو اس کا غم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو ولادت کی خوشی نہیں تھی؟ کیا صحابہ جھوم کر ناچتے اور گاتے نہیں تھے؟ کیا ہم ہی کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے؟ ہم تو نمازیں چھوڑ کے اللہ کے رسول کے عاشق کہلوانے والے ہیں، ان سے بڑے عاشق رسول اور کون ہو سکتے جو عشق رسول میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ گردن مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر تھوڑا سا سمجھو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور آپ نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الناس، او لوگو سنو، من کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو کان کھول کر سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی جو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ومن کان محمدا، اور جو کہ محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو اس کان کھول کر سن لے، ان محمد قد مات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد تو ایک رسول ہے، اور خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، افإن مات او قتل، کیا نبی کا انتقال ہو جائے یا کوئی نبی کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے دبے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ تم اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، کان کھول کر سن لو، اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرنے والا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے کہ جب آیت حضرت ابو بکر صدیق نے سنائی تو ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، حالانکہ آیت بہت پہلے نازل ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں ذہنوں میں یہ آیت نہیں تھی، ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہو۔ بہرحال ایک عجیب و عجیب منظر تھا مدینہ منورہ کا، بچے رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھی، جانوروں کی صورت حال تھی، جانور تک اللہ کے رسول کے موت پر آنسو بہائے۔ میں نے غالباً سے پہلے سنایا تھا آپ کے چیزوں کے تذکرے کے بارے میں کہ یعفور جو آپ کا گدھا تھا، یعفور جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ مدینے میں اللہ کے رسول کی وفات کا تذکرہ عام ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے، تو سارے مدینے سے چیختا چلاتا ہوا سارے مدینے سے گھومتا پھر رہا تھا، اور آخر میں ایک کنواں تھا جو بہت فرسودہ حالت میں تھا، اس کنویں پر کھڑا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد چھلانگ لگا دی اور اعلان کر کے گیا کہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا اس دنیا میں زندہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہی 12 ربیع الاول تھی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ وہی 12 ربیع الاول ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ یا پیدائش کا دن، یعنی آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ میلاد عربی میں میلاد کے معنی ظرف کیا ہے، یعنی ظرف زمان یا ظرف مکان، یعنی کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ میلاد کے یہ معنی ہوتے ہیں جسے آپ انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہیں، برتھ ڈے، اور تاریخ وفات بھی آپ کی وہی ہے 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال یہ چند حقائق ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حقیقی طور پر ہمیں مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی
کی توفیق عطا فرمائے، حقیقتوں کو دیکھے، رسم و رواج کو چھوڑے اور فارمیلٹیز کو چھوڑے، حقیقت مذہب کیا کہتا ہے، دین اور اسلام کیا کہتا ہے، اور ہمارے علماء اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے، ان سے ہر بات پوچھ کر ہمیں اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔